تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہو کر سفید ہو گئی اور تو سیاہ ہی رہا۔ فرمانے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ زندگی کے دو ایام ہیں، ابھی عمر نہیں ہے، اب عمر نہیں ہے۔ لوگ بد دعا سے ڈرتے ہیں مگر اپنے اعمال سے نہیں۔ جن کے چہرے ہوں چاند کی طرح ان کے دل میں بھی داغ ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا سر پر مت چڑھاؤ کہ یہ تمہیں گرا دیں اور پھر کبھی اٹھنے نہ دیں۔ آج کا سبق: کبھی کسی کے لیے اپنے آپ کو نہ بدلو۔ صدقہ ہاتھ سے نہیں دل سے دیا جاتا ہے۔ میٹھی زبان: دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی ہوتی ہے، جو الفاظ میں بیان نہیں ہو پاتی۔ میرا رب وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ اپنی ذات پر تنقید کا حق صرف اس انسان کو دو جو تمہارا بھلا چاہتا ہے۔ سب کچھ ہونا زندگی نہیں ہوتا، جتنا ہو اس میں پوری طرح سے خوش رہنا زندگی ہوتا ہے۔ جو لوگ ماضی کی یاد و مشکل کے اندیشے میں مبتلا رہتے ہیں وہ اپنے حال کو برباد کر دیتے ہیں۔ قیمتی بلا قیمت اگر سکھی رہنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو اپنی ذات سے متاثر کرنے والی سوچ کو اپنے دل و دماغ سے کھرچ کر نکال دیں۔ خواب خواہش اور لوگ جتنے کم ہو اتنا اچھا ہے۔ ہزاروں ڈگریاں لے کر علم پر دسترس پا کر چھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو جاہل ہو۔ جب دلوں میں فرق پڑ جائے تو اس بے درد سائت میں دلیلیں منطقیں اور فلسفے بیکار ہوتے ہیں۔ جو تھپڑ انسان کو اس کے مخلص ہونے پر پڑتا ہے وہ اس کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اچھی نیند کے لیے ضروری ہے کہ خدا، ہمسایہ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح ہو۔ جو دل کے صاف ہوتے ہیں لوگ غلط بھی انہیں ہی سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ داڑھی والا چور نہیں ہوتا، بعض اوقات چور داڑھی رکھ لیتا ہے۔ نمازی دھوکہ نہیں دیتا، بعض دھوکے بعد نماز پڑھ لیتے ہیں۔ برائی کو ختم کریں، نیکی کو نشانہ نہ بنائیں۔ عزت تو سب کو چاہیے لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ دنیا فریب دے دے کر پرہیزگار ہو گئی اور ہم اعتبار کر کر کے گنہگار ہو گئے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے سے بڑی بڑی محبتیں جنم لیتی ہیں۔ صرف ایک جھوٹ پچھلے تمام سچ کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ: غیبت کرنا چھوڑ دیں، دوسروں کی برائیاں پکڑنا چھوڑ دیں، دوسروں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں، بھی تھوڑا سا عمل بھی بہت نفع دے گا انشاءاللہ۔ عزت اور تعریف لوگوں سے نہیں مانگی جاتی، اللہ پاک کی ذات دیتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی ماں باپ کے پیار کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا چاہیے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا کے 10 حصے ہیں، 9 حصے عورتوں میں ہیں اور 1 حصہ مردوں میں۔ معمولی معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کے مکین بن جائے تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ ہر ایسا کام کرنے سے اجتناب کریں جس کے شروع میں آپ بسم اللہ اور آخر میں آپ الحمدللہ نہ کہہ سکیں۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سوچ کر بولنا اور طاقت کو ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں۔ مالک سے مانگنے کے بعد قبولیت کی فکر نہیں کرتے، قبولیت کا یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی خوشبو سے مہک جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اچھائی کے لیے صرف یہ لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ سب کچھ اچھا کرتے رہو، اچھائی تو یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ یہی وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ پاک کی نافرمانی کی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا مال آسائش ہے اور اس کی زوجہ اور اولاد بھی آزمائش ہے۔ صدقہ دیں چاہے کسی بھی طرح دیں، ارشاد رب العزت ہے، اگر تم صدقہ کو علی اعلان دو گے تو یہ بھی ٹھیک ہے اور اگر چھپا کر فقراء کے حوالے کر دو گے تو یہ بھی بہت بہتر ہے اور اس کے ذریعے تمہارے بہت سے گناہ معاف ہو جائیں گے اور خدا تمہارے اعمال سے ہو باخبر ہے۔ ایسی میز پر بیٹھے جہاں کائنات خدا، ترقی، پیسہ، خواب اور اہداف کے بارے میں بات ہو، نہ کہ لوگوں کے بارے میں۔ جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور جو ہم سے بیزار ہو وہ چھوٹی سی بات پر ہی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں۔ اللہ کے کاموں میں نہ جلدی ہوتی ہے نہ دیر، بلکہ صحیح وقت پر ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ہنستے ہوئے گناہ کرتا ہے وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص 40 مومنوں کے لیے پہلے دعا مانگے
پھر اپنے لیے دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ چومنے اور پوجنے میں فرق ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کے گھر سے 360 بتوں کا نکال پھینکا جو پوجے جاتے تھے اور ایک پتھر کو جما دیا جو چوما جاتا ہے۔ پوچھا گیا صبر و جمیل کیا ہے؟ تو جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ ہمیں کبھی غلط نہیں لگتا کیونکہ ہمیں ہمیشہ وہی غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے چاہے وہ چند لمحوں ہی کیوں نہ ہو۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ کہتے ہیں دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ ہر الجھن سلجھ جاتی ہے جب رابطے درود پاک سے جڑ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وراثت صرف پیسہ ہی نہیں، بعض اوقات آپ کے والد کی نیک نامی بھی کافی ہوتی ہے اور آپ جہاں جاتے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے والد کا شمار بہترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مشکل نہیں ہوتا، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں، بس ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی شخص کی بیوی کو اس کے خلاف بھڑکائیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر میں سہ گئی ہوں تو داد دیں، میرے صبر کی تبصرے نہ کریں، بہتوں کے راز سینے میں دفن کیے ہوئے سب کے دکھاوے دیکھ رہی ہوں، اور اگر بور پڑی تو بہت تماشا ہوگا، بہت سے چہروں سے نقاب اتریں گے۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا۔ ماضی کو بلا دینا غلط ہے، ماضی سے سیکھنا اصل آرٹ ہے۔ کسی رشتہ دار کو مسئلے کا حل بتائیں، وہ سائنسدان آپ کو حل میں سے مسئلہ نکال دے گا۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ اللہ پاک کی یاد میں رہنا دنیا کی ہر بادشاہی سے افضل ہے۔ کبھی یہ سوچ کر دل چھوٹا نہ کرو کہ آپ کو انگریزی نہیں آتی، انگریزوں کو کہاں اردو آتی ہے۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے، کٹ پتلی کی طرح جی حضوری کرتے رہو تو سب ٹھیک، ورنہ رشتے کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ جس کا اللہ پاک کفیل ہو وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ شاہوں سے پتوں کا گرنا موہی موسم کی تبدیلی کا خواہش خیمہ نہیں ہے بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر شے فانی ہے اور تبدیلی کائنات کا حسن ہے، اور ہم نے بھی ایک دن زندگی کی شاخ سے ایسے ہی ٹوٹ کر گر جانا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کے شر کا خوف ہو اور اسے ملنا ہو حدیدے چینی پہن کر جائیں تو اس کے شر سے امان میں رہیں۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ میں غلط ہوں پر میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ غربت ہمیشہ محبتوں اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ فرمانے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو شخص فروزے کی انگوٹھی پہنے گا وہ محتاج نہ ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خداوند عالم جل شانہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ہاتھ میں فروزے کی انگوٹھی ہو اور وہ دعا کے لیے بلند ہو تو مجھے حیات دیے کہ اسے نا امید کرو۔